الحمدللہ وکفی علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین جمعہ، مسجد الہی بیدر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کے موقع سے ہم آپ کے سامنے جو باتیں رکھنے والے ہیں، اس لحاظ سے وہ بڑی اہم ہیں کہ موجودہ حالات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے یاد دلانا، ان ذمہ داریوں کو ہم محسوس کرنا اور محسوس کرانا، یہ ہمارے گفتگو کا موضوع ہونا بھی چاہیے۔ محترم حضرات، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے ہی آپ کے اندر حالات سے واقف رہنے اور حالات پر فکر مند رہنے کی کیفیت آپ میں تھی۔ آپ کی سیرت کا، نوجوانی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے چند نوجوانوں کو لے کر ایک انجمن اور ایک کمیٹی بنا دی تھی، اور اس انجمن اور کمیٹی کا نام عربی میں حلف الفضول رکھا گیا، اور اس میں سب نوجوانوں نے اس بات پر عہد کیا کہ ہم مکے میں آنے والے مسافروں کی مدد کریں گے، طاقتور جو کمزور کو دبا رہا ہے اور ستا رہا ہے اور ظلم ڈھا رہا ہے، اس کو روکیں گے۔ ہم کمزوروں اور بے بسوں کے لیے آواز بن جائیں گے۔ تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے سے آپ کے سوچنے کا انداز اس طرح تھا۔ نبی بنائے جانے کے بعد تو آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، آپ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی رحمت، نبی ہدایت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا جو اسوہ رہا، آپ کا اسوہ پوری انسانیت کے لیے رہا، آپ کا پیغام سب کے لیے رہا، آپ کی ایکشن پلان، آپ کی حرکت و عمل، آپ کا پالیسی پروگرام کچھ ایسا تھا جس میں سب کے لیے خیر تھا، سب کے مسائل کو آپ ایڈریس کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ غار حرا سے پہلی وحی کے بعد ڈرے ہوئے سہمے ہوئے گھر آتے ہیں تو سیرت میں آتا ہے کہ آپ کو جاڑا ہو رہا تھا، آپ کے اوپر کپکپاہٹ اور گھبراہٹ سے تھوڑا سا ٹیمپریچر تھا، بخار تھا،
اماں ختیجۃ الکبریٰ نے یہ کہہ کر آپ کو تسلی دی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، آپ گھبرائیے نہیں، آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے، آپ کا اور ہمارا حقیقی خالق و مالک آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو اس سماج کی ضرورت ہے، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کو کام آتے ہیں، آپ کو اس پورے مکے کی سماج کی بھی ضرورت ہے، اللہ آپ کو ایسے ہی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملکی حالات، عالمی حالات ہمیشہ سے مسلمانوں کی ضرورت ضروری رہی ہے اور ان کی اہمیت رہی ہے، لیکن ہر دور کے مقابلے میں آج کے دور میں ہماری موجودگی اور ہمارا رول آج بہت زیادہ سماج کو ضرورت ہے۔ سماج میں جو مسائل ہیں، جو ظلم بڑھ گیا ہے، قتل اور غارت گری بڑھ گئی ہے، نفرت بڑھ گئی ہے، علیحدگی پسندی ایک طرف ہو رہی ہے، دوسری طرف پولرائزیشن ہو رہا ہے، تیسری طرف عدم مساوات ہے، طبقاتی کشمکش ہے، لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے۔ کیا ایسے ماحول میں کسی کے پاس مسائل کا حل ہے؟ اگر حل ہے تو وہ اسلام میں ہے، حل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہے، حل ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے۔ آئیے ہم بھی نراش نہ ہوں، ہم بھی نا امید نہ ہوں، ہم بھی حالات سے مایوس نہ ہوں، اپنے حوصلوں اور ہمت کو ہم یکجا کریں، ہمارے ایمان کو ہم مرتکز کر لیں، ہماری ہمتوں اور جرأتوں کو مجتمع کر لیں، اور پوری شجاعت اور پوری دلیری کے ساتھ پھر سے ہم یہ یقین اور عہد و پیمان باندھیں کہ ہم ہی اصل رہبر ہیں، ہم ہی اس ملک میں قیادت کریں گے، ہم رہنمائی کریں گے، اور ہم ہی صحیح مسائل کا حل بتائیں گے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم مسائل کا حل بتا سکتے ہیں اور اس دور کے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں اور اس زمانے میں پیدا کیا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ پہلے کے لوگ اچھے تھے اب کے لوگ خراب گئے۔ نہ نئی نسل کو یہ بزرگ کوسنا چاہیے کہ پہلے کے ایسے تھے اب کے ایسے گئے۔ پہلے کے لوگ پہلے کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے تھے، اب کی جو نئی جنریشن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ان نئے چیلنجز کے مقابلے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے اندر خالق نے خوب سوچ سمجھ کر وہ قوتیں، وہ صلاحیتیں، وہ استعداد، وہ تعلیمی قابلیت، وہ جسمانی قوت ان کے اندر دی گئے کہ ان چیلنجز کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ ہمیشہ نوجوانوں کو حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، نوجوان بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، حالات کو دیکھ کر نا امید اور نراش نہ ہوں، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ہم ہی اس زمانے کے مسائل کا حل بتا سکتے ہیں۔ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیا مسائل ہیں؟ کیوں بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ میں پہلے ملکی حالات لے لیتا ہوں جس سے ہم سب واقف ہیں۔ سرسری طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جہاں ایک خاص طبقے کو، مائنارٹیز کو، مسلمانوں کو جہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی متاثر ہے۔
مسلمان ہی وکٹم ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کیا ادر مائنارٹیز وکٹم نہیں ہیں؟ کیا بیکورڈ کلاسز وکٹم نہیں ہیں؟ کیا دلت وکٹم نہیں ہیں؟ کیا چیف جسٹس آف انڈیا منگل کے دن سپریم کورٹ میں کیا ان کے اوپر جوتا نہیں پھینکا گیا؟ جو اس ملک کا پہلا بدھ چیف جسٹس ہیں، اس ملک کے دوسرے دلت چیف جسٹس ہیں، کیا وہ وکٹم نہیں ہیں؟ جہاں احمد آباد کی ثانیہ نے سوسائڈ کر لیا، اس لیے سوسائڈ کر لیا کہ انہوں نے ایک غیر مسلم سے گھر خریدا تھا، سادہ لکھا پڑھائی ہوئی تھی، جس سے گھر خریدا گیا وہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا دنیش نے گھر حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جب گھر کا مطالبہ کیا اس نے کہ ہم نے تمہارے باپ سے خریدا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ضد و کوب کرنے لگا، گھر میں گھس کر مار پیٹ کرنے لگا۔ ثانیہ کی بڑی بہن کہتی ہیں ثانیہ کے بالوں کو کھینچ کر اس نے مارا، بالآخر ثانیہ نراش ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ آپ دیکھیں گے جوتا مارنے والی ذہنیت آج کی نہیں ہے، گاندھی جی کو ختم کرنے والوں سے ہے، جوتا انہی پر ایک نہیں مارا گیا، آزاد بھارت کی تاریخ میں بہت سے لوگوں پر جوتے مارے گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں جہاں گاندھی جی کو قتل کیا گیا، حق بولنے والے ہیومن ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ، خود ہمارے کرناٹک میں کلبرگی کا قتل ہوا، گوری لنگیش کا قتل ہوا، پڑوسی ریاست تلنگانہ میں یونیورسٹی میں روہت کا قتل ہوا، دلی سے نجیب کو غائب کر دیا گیا۔ آج ہمارے پاس جہاں یہ مسائل ہیں، وہیں آج آسام میں صرف ایک ضلع میں 662 خاندانوں کو راشن کارڈ، ووٹر آئی ڈی کے نام پر 662 گھر مسمار کر دیے گئے، اور آج وہ پرنی کے ذریعے سے، پلاسٹک کے ذریعے سے وہ دھوپ میں تپ رہے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ گھسپیٹی ہیں۔ آج بہار میں کوشش کی جا رہی ہے اور پوری تیاری الیکشن سے پہلے کر لی گئی ہے، اور الیکشن اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، ووٹر SIR اسپیشل انٹینسیو رجسٹریشن آف ووٹر الیکٹورلز بنایا گیا، اور اس میں مور دین 65,000 ووٹر ایسے ہیں جو لسٹ میں ہی نہیں ہیں، جس کی سنوائی اب سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے۔ کیا آپ اسے معمولی بات سمجھ رہے ہیں؟ جس جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں جمہوریت میں رہتے ہوئے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چند طبقات کو ووٹ دینے سے روکا جائے، صرف مسلمانوں کو نہیں، انہیں سیکنڈ گریڈ کا شہری بنایا جائے، وہ ہمارے نوکر اور غلام بن کر رکھیں، پھر بھی الیکشن ہو رکھا ہے اور وہ ووٹ دینے سے محروم رہیں گے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اور اس طرح کے 20 باتیں ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، آئے دن ہم پڑھ رہے اور میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ سچ ہو رہا ہے، اپوزیشن اسٹرانگ ہوئی ہے، لوگ خاموش نہیں ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی خاموشی کو توڑیں، ایک مظلوموں کی آواز بن کر ہم اٹھیں، ہم بھی مجتمع ہوں، ہم بھی منظم ہوں، ہم بھی متحرک ہوں، ہمارے اندر بھی احساس کی چنگاری جاگے۔ آج میں یہاں جمعہ کے موقع پر آپ کو یہ لو لگانا چاہتا ہوں، یہ اسپارک دینا چاہتا ہوں
کہ ہمارے اندر سے بھی بے حسی ختم ہو، حساسیت آئے، احساس ہو ہمارے اندر، اور وہ احساس آئے جو مومنانہ احساس ہے، جو مسلمانہ احساس ہے، جو ضمیر کی آواز ہے، جو ہمیں بیٹھنے نہ دے، جو لیٹے ہوئے کو اٹھا دے، جو اٹھ جائے اسے دوڑا دے، جو دوڑنے لگے اسے منظم اور ایکٹیو کر دے۔ محترم حضرات، عالمی حالات جو کچھ ہیں ہمارے سامنے ہیں، یہ حالات تقریباً 2 سال سے زائد ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے ایک واقعے کو بہانہ بنا کر 2 سال سے زائد ہو گیا، 1 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو ختم کیا جاتا ہے، 2 لاکھ کے قریب فلسطینی زخمی ہیں، ان کے بچے شہید ہو گئے، پوری دنیا دیکھتے رہی ان کی عورتوں کا کیا حال ہوا، ہاسپٹلز اور اسکولز کا کیا حال ہوا، اور ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی ادھر UNO کی، اقوام متحدہ کی گزشتہ دنوں جو میٹنگ ہوئی وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ 149 کنٹریز شریک ہوئے، جس میں مور دین 148 کنٹریز نے کہا کہ ہم فلسطین کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کر رہے ہیں، ہم فلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مانتے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا مان لیا، ادھر فرانس مان لیا، اور بہت سے کنٹریز نے مان لیا، جس سے آج بڑی شکتیوں اور اسرائیل کی نیند حرام ہیں۔ نتیجے میں وہ سیز فائر کے لیے آ چکے ہیں، اور ہمارے شہیدوں نے یہ بتا دیا کہ ہم بم سے جھکنے والے اور ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم سے ڈر کر تمہیں سیز فائر کرنا ہوگا۔ اگر اپنے یرغمالیوں کو، اور اگر تمہیں سکون سے رہنا ہے تو تمہیں معاہدہ کرنا ہوگا، اور آج وہ معاہدے پر مجبور ہیں۔ بھائیوں، شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ زخمی اور عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار دنیا نے سنی۔ آج آپ کو حیرت ہوگی، خود ہمارے ملک میں اور پورے 57 مسلم کنٹریز میں اتنے اسرائیل مخالف مظاہرے نہیں ہوئے جتنے اسرائیل مخالف مظاہرے یورپ اور امریکہ اور دوسرے کنٹریز میں ہوئے۔ تو آپ یہ جان کر ہم سب اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ حالات کروٹ لے رکھے ہیں۔ ہمارا ملک بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ برک سمٹ میں ہمارے بڑوں نے اس کا اظہار کیا، جسے میڈیا نے کوٹ کیا ہے۔ ہمارا اسٹینڈ غیر جانبدار ممالک کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بند ہونا چاہیے، یہ حکومت کا اسٹینڈ ہے۔ مزید حکومت اپنے اسٹینڈ کو UNO میں واضح کرے، عالمی اداروں میں اور عالمی فورم پر خاموشی کو توڑے، اور توڑ کر وہ اپنے آزادانہ طور پر فلسطین کی حمایت کے لیے اظہار کرے۔ یہاں میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بستی کے لیے، ایک قبیلے کے اصرار پر آپ نے 70 مبلغین بھیجے تھے، تو راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلوں والوں نے ان 70 مبلغین کو روک لیا اور غداری کی،
صحابہ نے کہا کہ ہم قاری بنا کر بھیجے گئے، ہم معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، لیکن انہوں نے بیر معونہ، ایک کنویں کا نام ہے معونہ، وہاں پر ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے دعائے قنوت نازلہ 1 مہینے تک فجر کی نماز میں پڑھی، وہیں سے قنوت نازلہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ یہ جان کر آپ کو سیرت سے ہم سب کو پیام ملے گا کہ 6 ہجری میں آپ نے جب حدیبیہ کے مقام پر مکہ جاتے ہوئے آپ روک دیے گئے تو آپ نے وہاں پر صلح کی۔ صلح سے پہلے مکے کے سرداران سے جو نیگوسیشن اور مذاکرات ہوئے تھے، ان مذاکرات کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیم لیڈر بنا کر بھیجا گیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں۔ ایک اطلاع یہ آئی جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود سارے صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر آپ نے بیعت کی کہ میں عثمان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس بیعت کو 7 آسمانوں پر سنا گیا۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی اور کہا کہ یہ بیعت رضوان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحت الشجرتی ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور سب نے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کی بیعت کی۔ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اگرچہ کہ وہ اطلاع بعد میں جھوٹی نکلی۔ یہاں میں یہ اس لیے واقعہ کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہمیں خاموش بیٹھنے نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ اقدام کر دیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی خاموشی توڑیں، ہم اپنی انفرادیت کو توڑیں۔ ہم گھر سے مسجد، دکان سے مسجد، مسجد سے آفس، آفس سے کورٹ، کورٹ سے پھر کچہری، اور پھر یہاں سے گھر، میں، میری بچہ، میری بچی، میری بیوی، اسی میں اگر ہم رہیں گے تو بھلا بتائیے اس ملک کے حالات کیسا بدلیں گے؟ جب تک ہم خود غرضی سے نہیں نکلیں گے، مجھے آپ ملامت کرنے میں عجلت نہ فرمائیں، جب تک ہم اپنے آپ کو بچانے، اپنی شوگر کو بچانے، اپنی بی پی کو بچانے، اپنی صحت کو بچانے، اپنی واکنگ، اپنی ٹاکنگ تو جاری رکھیں گے، اپنے گپے مارنے کے لیے تو صحت کے لیے اچھا رکھیں گے، لیکن آپ کا کنٹریبیوشن اسلام کے لیے، اس دین کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے، اور اس امت مسلمہ کے لیے جو مظلوم ہیں، اور ملک کے سارے مور دین 60% دلت اور مائنارٹیز کے لیے جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم امید نہیں بنیں گے، ہم توقعات نہیں بنیں گے، تو بھلا بتائیے کون بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو کوئی ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روک دو، اسے ظلم کرنے سے روک دو۔ ایک اور حدیث وقت نہیں ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم و زیادتی جو کر رہے ہیں، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روکو۔ علماء نے کہا کہ طاقت کا مطلب اسٹیٹ ہے، حکومت ہے، ملک کی باغ ڈور ہے، وہ کام ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے نہ ہم یہاں غلام ہیں، نہ حاکم ہیں، نہ محکوم ہیں،
ہم بھی حصے دار ہیں تو ہم یہاں پر ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے سے بول سکتے ہیں، آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں ہم سب کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ نہیں کرتے؟ اپنے احتجاج اور اپنے پروٹیسٹ کو ہم انکلوزیو کیوں نہیں بناتے؟ برادران وطن کو یہ میسیج کیوں نہیں دیتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ظالم کے ہاتھ کو ہم روکیں گے؟ اس کے لیے قانون کا، عدالت کا اور سارے جمہوری طریقوں کو استعمال کریں گے، اور اسی اسٹیج سے ہم 57 مسلم کنٹریز جنہیں اللہ نے اقتدار دیا ہے اپنی طاقت کا استعمال کریں اور بڑی شکتی کی غلامی سے آزاد ہوں اور ظالم اسرائیل کا ہاتھ پکڑیں۔ دوسرا حدیث میں ہے کہ ہم زبان اور قلم سے بولیں، ہم اس کا اظہار بھی کریں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ خالی نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، جیسا نماز روزہ عبادت ہے، برائی کے خلاف، ظلم و زیادتی کے خلاف بولنا بھی عبادت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کو برا سمجھے، یہ ذالک اضعف من الایمان، حدیث کے الفاظ ہے عربی میں، یہ ایمان کا بالکل ضعیف درجہ ہے۔ کیا ہم بالکل ایمان کے ضعیف درجے میں رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صرف پیسہ کمائیں اور پیسہ جمائیں اور کروڑ پتی بنتے جائیں؟ ریئل اسٹیٹ کر رہے ہیں، پوچھا گیا کیا کر رہے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ کر رہا ہوں۔ ارے اسٹیٹ تو چلے گیا، اب ریئل اسٹیٹ کرتے ہو۔ تمہارا ضمیر کیا کر رہا ہے؟ میں بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں، ہمیں احساس ہو اتنا کہ ہم کچھ کرنے کا ارادہ اور عزم کر لیں، ہمیں ہمارا احساس اٹھائے اور ہمیں منظم کر دے، ہمارا احساس ہمیں مجتمع کر دے، ہمارا احساس ہمیں متحرک کر دے، ہمارا احساس ہمیں ایک امیر کی اطاعت کرنے کے قابل بنا دے، ہمارا احساس ملت کے لیے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق ہمیں دے دے، ہمارا احساس انسانیت کے لیے درد کو سمجھنے کا ہمارے اندر وہ مادہ دے دے، ہمارا احساس ملک کے مسائل کو ایک خیر امت کے فرد کی حیثیت سے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایکٹیو رول ادا کرنے کا ہمیں قابل بنا دے، ہمارا احساس عالمی پلیٹ فارم تک ہماری آواز کو پہنچا دے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کل اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس کی تیاری کرنا ہوگا۔ محترم حضرات، وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس دینے کے لیے آج کوئی پیغام نہیں ہے سوائے ظلم کے، سوائے میری کمیونٹی، میرا ایریا، میرا ڈیولپمنٹ، میری لوکیلٹی، میرا وارڈ، میری کانسٹیٹوئنسی۔ آج میں کا کلچر چل رہا ہے، جبکہ یہ کیسا دین ہے، کیسے پیارے مسلمان ہیں۔ پنجاب میں سیلاب آتا ہے، پورے مسلمان وہاں مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، خبر آتی ہے مکے میں قحط آتا ہے، جہاں سے نکالا گیا آپ نے سب کو لے کر مدینے میں امداد جمع کی اور مکے والوں کو بھیجا۔ کتنے پیارے مسلمان ہیں جو ہر حالت میں یہاں پر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ذرا سا اور ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ غور کریں گے اور محسوس ہونے والی ہم قوت بنیں گے، تو اس کے لیے عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، مجتمع ہونا ہوگا، منظم ہونا ہوگا، متحرک ہونا ہوگا، امیر کی اطاعت کرنا ہوگا، ایک اجتماعیت سے جڑنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔